بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج قرآن کریم کے 18ویں پارے کے بارے میں بات کریں گے، اور اس پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ پہلی سورت المؤمنون جو مکمل اسی پارے میں ہے، اور دوسری سورت النور، یہ بھی مکمل سورت یہاں پر ہے، اور پھر تیسری سورت الفرقان جس کی صرف 20 آیات اس پارے میں پڑھی جاتی ہیں۔ آئیے ہم سورت المؤمنون پر بات کرتے ہیں، جس کو ہم مضامین کے لحاظ سے 8 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس کے پہلی جو 11 آیات ہیں جس میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ فلاح یعنی کامیابی کا سب سے پہلا ایمان، اور اس کے بعد نیک اعمال، یہ لازمی حصہ ہے، لازمی جز ہے۔ چند جامع نیک اعمال یہ ہیں جو ایمانیات، اخلاقیات، مالی معاملات، تزکیہ نفس اور تہذیب نفس پر مشتمل ہیں۔ نماز کا ذکر ابتدا میں بھی ہے اور انتہا میں بھی، کیونکہ دیگر تمام اعمال کے لیے یہ حصار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو ان آیات میں جو صفات بیان کی گئی ایک مومن کی، اس میں نماز میں خشوع، لغویات سے پرہیز، زکوٰۃ اور تزکیہ نفس پر عمل، شرمگاہ کی حفاظت، امانت کا پاس، عہد کا لحاظ اور نمازوں کی حفاظت۔ اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک توحید کی انفسی اور آفاقی دلائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے انسان کی اپنی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں، ان کو بیان کیا گیا، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت کو واضح کیا۔ تو یہ انفسی دلیل تھی۔ اس کے بعد 7 آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کر کے آفاقی دلیل فراہم کی گئی، پھر مختلف پھلوں کا ذکر کیا گیا، مویشیوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دودھ اور گوشت فراہم کرتے ہیں، اور ان جانوروں کو سواری کا بھی ذریعہ بنایا گیا۔ اور تیسرے پیراگراف میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ تو اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، سرداروں نے مخالفت کی، حضرت نوح نے اللہ سے فریاد کی، اور اللہ کے حکم پر انہوں نے کشتی بنائی، پھر طوفان سے کشتی والوں کو بچا لیا گیا اور جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا گیا۔ اور قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ قوم نوح کی ہلاکت کے انجام سے قریشی قیادت کو متنبہ کیا گیا۔ اور چوتھے پیراگراف میں پھر جو آیات ہیں 32 سے لے کر 44 تک، اس میں نوح کے بعد قوموں کی ہلاکت کے حالات بیان کیے گئے، اور ان کا بھی جو بنیادی مسئلہ یہی تھا کہ وہ آخرت کے انکار کرنا اور رسولوں کی بشریت پر اعتراض کر کے ان کو جھٹلانا، اور ان میں خالص دنیا دار مادہ پرست دہریے بھی موجود تھے جو یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مردوں کو زندہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پے رسول بھیجے، انکار اور تکذیب کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر ان کی ہلاکت کے بعد دوسری قومیں اٹھائی گئیں، ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، ہر قوم کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ 5ویں پیراگراف میں آیت نمبر 45 سے لے کر 69 تک نیک لوگوں اور بد کردار لوگوں کا موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ ہارون کے مقابلے میں فرعون اور اس کے معاونین کا ذکر ہے، جو نہ صرف متکبر تھے بلکہ اپنی بڑائی کا اظہار کرتے تھے۔ تو دونوں پیغمبروں کے بارے میں انہوں نے تکبر سے کہا کہ ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے، جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ وہ تمام، اور بتایا گیا کہ تمام رسول ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ پھر لوگوں نے فرقے بنا لیے، ہر فرقہ اپنے آپ میں مگن ہے۔ پھر نیک لوگوں کے اوصاف بیان کر کے ان کا موازنہ بد کردار، مغرور اور خوشحال لوگوں سے کیا گیا جو اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ 6 پیراگراف میں آیت نمبر 70 سے 77 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے تھے ان کا جواب دیا گیا، اور مشرکین مکہ کو دعوت اسلام دی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جنون کا اعتراض کرتے تھے، اور مشرکین کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں
بلکہ حق کا راستہ اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں۔ اور 7ویں پیراگراف میں آیت نمبر 78 سے لے کر 92 تک توحید قدرت و اختیار کی دلائل ہیں اور شرک کا رد ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان، آنکھیں دی ہیں، اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، ایسا طاقتور ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ شرک کی تردید کی گئی کہ وہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ عقلی دلیل پیش کی گئی کہ اگر زیادہ الہ ہوتے، زیادہ خدا ہوتے تو وہ اپنی اپنی تخلیق کو لے کر الگ ہو جاتے اور پھر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ اس سورت کے 8ویں اور آخری پیراگراف یعنی آیت نمبر 93 سے لے کر 118 تک دعوت کے آداب بیان کر کے شرک کی تردید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ وہ ظالم مشرکین کے بارے میں جلدی نہ کریں، برائی کو نیکی سے دفع کریں، شیطان کی اکساہٹوں سے بچیں۔ پھر قیامت کے مناظر پیش کیے گئے کہ اس دن حسب و نسب کام نہیں آئے گا، دوزخ کی آگ چہروں کا گوشت بھی چاٹ ڈالے گی۔ ظالم درخواست کریں گے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، اگر انہیں دوبارہ یہی کام کیا تب وہ ظالم ہوں گے۔ صاحب بتا دیا گیا کہ انسان کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ برحق بادشاہ ہے، عرش کریم کا مالک ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی بھی ہستی سے دعا یا فریاد کرے گا اس کے پاس اس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ آخری آیت میں ہلاکت سے حفاظت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس طرح یہ سورۃ المؤمنون یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری سورت جو اس پارے میں ہے وہ ہے سورۃ النور۔ سورۃ النور کو بھی مضامین کے لحاظ سے 5 ہم حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ پہلے آیت سے لے کر 34 تک فوجداری احکامات اور معاشرتی احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور آیات بینات کی فرضیت کی توضیح کرتے ہوئے غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے 100 کوڑوں کی سزا بتائی گئی۔ اسلام کا فوجداری قانون ثابت کیا گیا اور نفاذ قانون میں رافت یعنی نرمی کی ممانعت کر دی گئی۔ قانون قذف کی وضاحت کی گئی کہ پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کی سزا 80 کوڑے ہوگی۔ زنا کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 مردوں کی گواہی ضروری قرار دی گئی۔ اگر شوہر بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے تو ایسے مقدمے کا فیصلہ لعان کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ واقع افک پر تبصرہ کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے والوں کو عذاب عظیم کی بشارت دی گئی۔ مسلمانوں کو جھوٹے پروپیگنڈے سے بچنے اور ہیجان انگیز خبروں میں دلچسپی لینے سے منع کر دیا گیا۔ فحاشی اور عریانی کی اشاعت کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت سزا کی وعید بتائی گئی۔ اہل وسعت اور صاحب ثروت لوگوں کو غلط پروپیگنڈا کرنے والے رشتہ داروں کی مالی امداد جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی، اور گندے کاموں اور گندی باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ آئلی اور پھر معاشرتی احکام نظر آتے ہیں ہمیں اس صورت میں۔ پاکیزگی نفس کے لیے گھروں میں اجازت لے کر اور سلام کرنے کے بعد داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ البتہ غیر مسکون عمارتوں میں بلا اجازت داخلے کی ممانعت نہیں ہے۔ مردوں اور عورتوں پر غض بصر کا حکم دیا گیا۔ عورتوں کو اپنی زینت چھپانے اور گریبان پر دوپٹہ رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ 12 قسم کے مردوں کو زینت دکھائی جا سکتی ہے اور بچتا ہوا زیور پہننے کی ممانعت کی گئی۔ معاشرے میں موجود مجرد عورتوں اور مردوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دینے کی ہدایت کی گئی۔ نکاح ہونے تک بھی پاک دامن رہنا ضروری ہے۔ اور آیات 35 سے 40 تک مومن اور کافروں کے اعمال کو نہایت خوبصورت مثالوں سے واضح کیا گیا کہ مومنوں کے پاس تو نور علی نور ہوتا ہے، روشنی ہی روشنی اور روشنی پر روشنی، اور کافروں کے پاس ظلمات بعضها فوق بعض یعنی اندھیروں پر اندھیرے، اور نیکیاں اور برائیاں دونوں کے ہی خاندان ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تیسرے پیراگراف آیت نمبر 41 سے 46 تک پرندوں، بادلوں، اولوں، بجلیوں اور بارشوں کے علاوہ مختلف قسم کے جانوروں کی ساخت سے توحید کے آفاقی دلائل دیے گئے، اور چوتھے پیراگراف میں آیت نمبر 47 سے 57 تک
مومن اور منافقین کی صفات بیان کرنے کے بعد تقابل پیش کیا گیا کہ مومن جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت امیر پر ہی عمل کرتے ہیں اور جو اللہ کے احکام ہیں ان کو نافذ کرتے ہیں، تو سچے ایمان اور عمل صالح ہی سے استخلاف فی الارض کا وعدہ کیا گیا۔ نماز، زکوٰۃ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مداومت کی ہدایت کی گئی۔ اور آخری پیراگراف میں آیت نمبر 58 سے 64 تک پہلے پیراگراف کی طرح یہاں پر بھی متفرق اجتماعی اور معاشرتی احکامات دیے گئے۔ بیڈ روم کے احکام کے سلسلے میں گھر کے بچوں اور ملازمین کو 3 اوقات میں اجازت لے کر بیڈ روم میں داخل ہونے کی ہدایت کی گئی۔ بوڑھی عورتوں کے لیے رخصت پر استثنائی احکامات دیے گئے کہ وہ تبرج اور زینت کے بغیر چادر اتار سکتی ہیں۔ اندھے، لنگڑے اور بیمار لوگوں کو بھی کھانے کے آداب کی تعلیم دی گئی اور ان 11 لوگوں کا ذکر کیا گیا جن کے گھروں سے کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ سلام کرنے کی تاکید کی گئی، نظم جماعت کی پابندی اور اجتماعی تنظیمی پروگرامات سے اجازت لے کر جانے کا حکم دیا گیا۔ ان منافقوں پر تنقید کی گئی جو بلا اجازت آڑ لے کر مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھسک جایا کرتے تھے۔ خام مسلمانوں اور خالص مسلمانوں کو تربیت کی گئی کہ وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت امیری سے اخروی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ انہیں قیامت کے محاسبے سے تخویف کی گئی، اس سے ان کو ڈرایا گیا۔ یہاں سورۃ النور بھی مکمل ہوتی ہے۔ اب تیسری سورت سورۃ الفرقان ہے جس کی چند آیات اس پارے میں موجود ہیں۔ تو اس کے پہلے پیراگراف میں جو 3 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور من دون اللہ کی بے بسی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اسی لیے نازل کیا کہ وہ سارے جہان والوں کے لیے تنبیہ کا مقام رکھتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی تقدیر مقرر کر دی ہے۔ اس کے برخلاف جو من دون اللہ ہیں، نہ خالق ہیں، نہ تو اپنے آپ کو کوئی فائدہ اور نقصان دے سکتے ہیں، نہ ہی زندگی، موت اور موت کے بعد کی زندگی کا اختیار رکھتے ہیں۔ آیات پھر 4 سے لے کر 34 تک دوسرے پیراگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر الزامات و اعتراضات کا مسکت جواب دیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کے غلط عقائد کی تفصیل بیان کی گئی ہے، ان کی تردید کی گئی ہے۔ مشرکین مکہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے انہیں دوزخ کی بشارت دی گئی۔ بل کذبوا بالساعہ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا۔ مشرکین مکہ اپنے خود ساختہ خداؤں کو ولی، سرپرست اور کارساز سمجھتے تھے، ان کی گرفت کی گئی ہے۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا۔ تو من دون اللہ کی عبادت کرنے والے دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ تو یہاں پر انہی آیات میں سورۃ الفرقان کے ذریعے ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پارہ بھی مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا پارہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کو پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔